1500 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، نہ ہم نے کل علی کو چھوڑا تھا، نہ آج اولاد علی کو چھوڑا۔ زیارتوں پہ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ زیارتوں پہ جانا تو اسی بات کی دلیل ہے نا کہ ہم صرف زندہ ہی کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے یا زندہ نہ رہے۔ یہ محرم، یہ فرش ازا، یہ ذکر اہل بیت، یہ مصائب آل محمد علیہ السلام کا آنا، بیٹھنا، سننا، کرنا، اتنا اہتمام کرنا، 2 مہینے 8 دن تک گھر کی ضروریات کو روک دینا، رنگ و روغن کو ختم کر دینا، اچھے کھانوں اور کپڑوں سے دوری اختیار کر لینا، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آقا آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے، آپ کا غم ہمارا غم ہے، اور اسی لیے کہا تھا کونوا لنا ضینا ولا تکونوا علینا شینا، ایسا کچھ کرنا کہ ہمارے لیے ہمیشہ عزت کا سبب ہونا، ایسا کچھ نہ کرنا کہ ہمارے لیے بدنامی اور نعوذ باللہ خاک مدین کہ ہمارے رسوائی کا سبب نہ ہونا۔ ایک امام اگر ہمارا آقا ہمارا مولا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت کا سبب ہونا، تو ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا امام وقت راضی ہو، ہر وہ کام کرے جس سے آل محمد راضی ہوں۔ انصاف سے بتائیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئندہ کی یہی قوم ہے، یہی امت ہے، یہی ذمہ دار، اللہ سلامت رکھے ان کے والدین کو جنہوں نے یہ تربیت دی ہے کہ فرش ازا پہ جاؤ، جا کر کے مؤدب بیٹھنا، مہذب بیٹھنا، اور جگہ پہ ہوتا ہے انہیں بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو وہاں اگر لے کر کے جائیے، عزیزوں کو وہاں لے کر کے جائیے، پچھونے بیٹا یہ تمہارے چچا ہوتے، تمہارے خالو ہوتے، تمہارے ماموں، یہ بچے شرمائیں گے، آگے نہیں جاتے ہیں، ہاتھ ملانے کو نہیں تیار ہوتے۔ یہ کون سا جذبہ دیا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھتے اور چلتے ہوئے آتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں؟ آگے بیٹھنے کی وجہ ہے کہ یہ ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے امام اول کو کہا تھا یہ ہمیشہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، یہ بھاگنے والا نہیں۔ فرش ازا سے لے کر کے مصلی مسجد تک، منجمنی دست اور ماتمی دستوں سے لے کر کے مسجد کی صفوں تک آگے رہنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم مسجد میں بھی آگے رہیں اور صف ماتم میں بھی آگے رہیں تو امام زمانہ کی نظر خاص، عنایت خاص جب ہم پر پڑے گی، اسی رات امام جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نماز شب میں دعا کرے گا، میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، میرے پروردگار، یہ میرے جد کے عزادار ہیں، جد کے وہ عزادار ہیں جو تیرے سجدہ گزار ہیں، یہ سجدوں سے سر اٹھاتے ہیں، صف ماتم میں آتے ہیں، صف ماتم کو زینت بخشتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، یا ہاتھ اٹھتا ہے یا سر جھکتا ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہے حسین کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے، سر اس لیے جھکتا ہے کہ اس کی کبریائی کا احترام کرنے کے لیے، اور بارگاہ الہی میں سجدے میں اور سر کو جھکانے کی عادت ڈالی ہے، بتایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے۔ ایک اہم ترین آپ کی زندگی کا نظم، آپ کی زندگی کا ایک معیار، آپ کی زندگی، آپ کی محبتوں کے اظہار، یہ سود کی مجلس، یہ تو مجلس کے وقت کا ٹائم ہی نہیں تھا نا، ابھی تو 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو شروع ہونا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس اور اہتمامی مجلس، بانی مجلس میں نہیں کہتا، بانی مجلس تو امام زمانہ ہے، محتممین مجلس، منتظمین مجلس، اس کے اہتمام کرنے والے، اس کے دیکھنے والے۔ تو ٹکراؤ وہاں دشمنوں میں ہوتا ہے، اپنوں میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ مجلس حسین علیہ السلام ہونی ٹھیک ہے، جتنے لوگ یہاں تشریف لائیں، بقیہ لوگ ہو سکتا ہے آمادگی میں ہوں، جلوس کے اہتمام میں ہوں، دیگر لوگوں میں ہوں۔ فوج اور جنگ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری فوج ایک جگہ نہیں لڑتی ہے۔ فوج کا قانون یہ ہے کہ ساری کی ساری فوج ایک جگہ نہیں لڑتی، جو ان کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے ان کو ٹکڑیوں میں، بٹالین میں، ان کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیتا ہے، کچھ دائیں ہوتے ہیں، کچھ بائیں ہوتے ہیں، کچھ قلب لشکر میں ہوتے ہیں، اس میں ہراول دستہ ہوتا ہے۔ اب وہ سردار کی ہنرمندی پر ہے کہ اس فوج کو کب اور کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ اگر ایک جٹ ایک جگہ بسا اوقات جمع ہو جائیں گے تو دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حصوں میں بڑھ جاتے ہیں تو دشمن کسی راستے سے ہم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جتنا ممکن ہو، جتنا زیادہ ہو، فرش ازا کو بچھائیے، بس ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، بس ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ایک وقت میں 3 مجلس ہو رہی، 4 مجلس ہو رہی، کوئی حرج نہیں ہے، اتنا بڑا شہر ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، بہت سارے علاقے ہیں، یہ کوئی امید کیوں ہم کرتے ہیں کہ شہر کے سارے لوگ سمٹ کے ایک ہی فرش ازا پہ آ جائیں؟ وقت ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، کام کاج ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر 1000 لوگ بیٹھتے اور 1000 لوگوں کی صورت میں 200 لوگ 5 حصوں میں بیٹھ جائیں، 5 جگہ ذکر اہل بیت ہو، مرہم زخم دل زہرا ہو جائے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی بانی مجلس کو، چاہے وہ انجمنوں کے ذمہ دار ہوں یا کسی کی ذاتی ہو، گھر کی مجلس ہو، نہ اس میں شکوہ کرنا چاہیے اور نہ اس کو کوئی موضوع بنانے دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بڑی ایک چھوٹی سی مجلس ہے، سننے میں آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑی چھوٹی سی مجلس ہے اور وہ بہت بڑی مجلس ہے۔ یہ لفظ رائج ہے ہمارے سماج میں، افسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں ہو سکتا ہے لسانی اور زبانی احتیاط اور احتیاج کے سبب کہا جاتا ہے بڑی چھوٹی سی مجلس ہے اور بہت بڑی مجلس ہے۔ مجلس کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر علی اتنا بلند ہے، جہاں ہو وہی بڑا ہو جاتا ہے۔ ذکر آل محمد ہی اتنا عظیم ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا وطیرہ اور اصول بنا اور اپنے آپ سے عہد شرعی ہم نے کیا کہ اگر ہم نے مجلس کا وعدہ کیا تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا کتنے لوگ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں اور کیا سنتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی اہتمام مجلس کرنے والا شخص وہاں بیٹھا ہے تو میرے لیے وہ ہزاروں کے برابر ہے۔ انسان کو اس پر قول و قرار اور وعدے پر پہنچنا، اسے اپنے فریضے و ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اس کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔
لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جہاں افراد کا امکان وہاں گلا ضرور کرتے ہیں، وہاں شکوہ ضرور کرتے ہیں، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اجتہام ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے آل محمد کا چاہنے والوں کا، وہ اگر نہیں آتے تو ان سے شکوہ ہوتا ہے کہ آپ آ سکتے تھے، آپ نہیں آئے، آپ پہنچ سکتے تھے، آپ مجلس میں نہیں پہنچے۔ یہ آپ کے بچوں کو اور ان کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر یہ ہے کہ وہ بار محبت علی اور اولاد علی جو آپ کے کاندھوں پر ہے، جو آپ کے کاندھوں پر آپ کے ماں باپ نے رکھا ہے، اسے بہت امانت کے ساتھ سنبھال کر کے رکھیے اور ان کندھوں تک پہنچائیے۔ آخر آپ اپنی پراپرٹی کی وصیت کرتے ہیں، کمپنی کی بات کرتے ہیں، شاپ کی بات کرتے ہیں اور ساری دیگر مال و مالیات کی بات کر کے سمجھا جاتے ہیں، وصیت لکھ جاتے ہیں، یہ دنیوی زندگی کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ امانت جس میں آدم سے لے کر کے خاتم تک، امیر کائنات سے لے کر سرکار حجت تک تمام تر عصمتوں کا نچوڑ پایا جاتا ہے مجلس حسین، جو درسگاہ حسینی ہے، اس کو بھی وصیت کے طور پر اپنی اولادوں کے نام بیٹا یہ مجلسیں ہم کرتے تھے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اس میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ میرے لال میں اتنے سارے تبرکات اپنی مجلسوں کے علاوہ دوسروں کی مجلسوں میں حصے دار ہوتا تھا، اس کو بھی کوشش کرنا کہ بڑھانا، اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب آپ وصیت کر کے جائیں گے تو بیٹا جہاں آپ کے مال و ملکیت کو دیکھے گا، اس کو پڑھ کے یہ خوش ہوگا، اور اسی وصیت کو جب امام زمانہ پڑھیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ اس نے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھا اور ہمارا بھی خیال رکھا ہے۔ مجلسوں کا اہتمام کریں، کبھی بھی مجلس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، انجمنی دستوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، خطیبوں کے بیان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، انجمن نواں خانوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آج انجمن نے تو قیامت کر دیا، اللہ اس کے زحمتوں کو اور محنتوں کو اور عبادت کو قبول فرمائے۔ فلاں کا نوحہ بڑا پھیکا رہ گیا، اس کے ماتم میں کوئی جان نہیں تھی، میں معافی چاہتا ہوں، جو نوحہ پڑھا ہے اس نوحہ خان نے، وہ جو ماتم کی اس دستہ حسینی نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو اس نے کیا، جو آپ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، اس کا نوحہ اچھا تھا، اس کا خراب تھا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی کے نوحے، کسی کے مجلس، کسی کے مرثیے، کسی کے سلام پیام اور مجلس کے سلسلہ فیصلہ کرنے والے بہت پھیکا رہ گیا، بہت بے جان رہ گیا، کچھ نہیں۔ ہاں وہ مجلس پھیکی ہے جس میں پیغام اہل بیت نہ ملے، وہ خطیب بے جان ہے، چلتی پھرتی لاش ہے جو مقصد کربلا بیان نہ کرے، وہ نوحہ خان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جو اپنے آپ کو زیادہ شو کرے، پیغام کربلا کچھ نہ پہنچائے۔ اس کلام میں کوئی جان نہیں پائی جاتی، مردہ اور بے جان ہے وہ کلام جس میں تمام تر چیزیں پائی جاتی ہوں، شعریت و معنویت اور شعریت پائی جاتی ہو، تمام ہنر دکھا دیا ہو، لیکن کربلا کا کوئی غم اور پیغام آل محمد جس میں کوئی بیان نہ کیا گیا۔ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت کے راستوں کو حسین کربلا نے اور حسین فاطمہ نے اتنا اجاگر، اتنا روشن کر دیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اب کوئی بھی شام کا اندھیرا کبھی شام کا کوئی اندھیرا چھا نہیں سکتا ہے، اور اس شام کے اندھیرے میں ایسی حسینی شمع جلی ہے، ایسی حسینی شمع جلی ہے کہ کس کی لو نہ کبھی مدھم ہو سکتی ہے، نہ کسی طوفان سے اس میں ہچکولے آ سکتے ہیں، نہ کسی بھی گرداب بلا میں آ کر کے اس کے بجھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنے میں شمع ہے لیکن اس کی روشنی ایسی ہے کہ سورج روشنی کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کو بچایا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اس کو پہنچایا ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے مقصد کو پہنچایا اسیران کربلا نے۔ یزیدیت نے یہ سوچا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا ہے، عورتوں کے بازوؤں میں رسن باندھ دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھ دیا ہے، اب کیا بچا ہے؟ جو ایک پناہ گاہ خیمے تو ہم نے جلا دیے ہیں، فرات پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، مردوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ پہنچا دیا ہے، اور اسرائے اہل حرم کو رسیوں میں باندھ کر کے کو بکو پوچھا بپوچھا شہر بشہر پھرا رہے ہیں۔ بھول گیا تھا یزید اور نادان تھی یزیدیت، وہ جسے اسیروں کو قافلہ کہہ کے لے جا رہے تھے، نالی کی بیٹی خاموش رہی ہے، نالی کا پوتا خاموش رہا، اسیرائے اہل حرم ہے، بظاہر ہی اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا، مگر ظلم کے خلاف نکالا جانے والا ایک احتجاجی جلوس، ظلم کے خلاف نکالا جانے والا ایک احتجاجی جلوس تھا۔ 12-11 محرم کو کربلا سے نکلنے کے بعد، 12 محرم کوفے پہنچنے کے بعد یہ جو سلسلہ رہا ہے، کوئی چوراہا ہو، کوئی شاہراہ ہو، کوئی موڑ ہو، محل ہو، میدان ہو، جہاں جہاں یہ قافلہ پہنچا ہے اور جہاں جہاں زیاد ابن زیاد یزید اور یزیدیت نے مذاق اڑانا چاہا ہے، توہین کرنا چاہا ہے، اپنے فتح کا جشن منانا چاہا ہے، وہیں پر سارے جشن کو ماتم کدا بنا دیا ہے علی کی بیٹی۔ پیغام کربلا کو ان ننھے ننھے بچوں نے اپنے گریے کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ کچھ چلتی راہوں میں اگر ایک بچی پانی مانگتی ہے تو انسانیت سوال کرتی کون ہے یہ بچی، کس کی بیٹی ہے، کیوں پانی مانگ رہی ہے، وہ کیوں، کب، کیا، کیسے، یہی ایک سوال انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ ہو از حسین۔ وہی جو ایک سوال انسان کے ذہن میں جب یہ پیدا ہو جائے گا کہ حسین کون ہے، جب حسین کو جان جائیں گے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہو از یزید، جب حسین کو لوگ جان جائیں گے یزید خود بخود پہچانا جائے گا، اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو پہچانے کی ضرورت نہیں کہ اب اس کو پہچانواؤ، اب اس کو پہچانواؤ، حسین کو پہچانواؤ، لوگ یزید کو خود بخود پہچان جائیں، دن کو پہچانواؤ، رات کو لوگ خود ہی جان جائیں گے، سورج کا تذکرہ کرو، اندھیری اور گھنیری رات کو خود بخود۔ سی باتیں کہنا چاہ رہا تھا آج کی گفتگو اس سلسلے میں کہ کوشش آپ کی ہو
اب میں سے بزرگوں سے التماس کروں گا کہ جوانوں کے کاندھوں پر آپ کا ہاتھ رہے، ان کے سروں پر آپ کا سایہ رہے، انہیں آپ گائیڈ کریں۔ جذباتی ہیں، نوجوان خون ہے، بہت ساری چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں مگر مصلحت کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے چیزوں کا وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں مگر وقت کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، شہر کا تقاضا نہیں ہوتا، اس علاقے کا تقاضا اس بات کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بزرگ نوز باللہ وہ جلوس ویسا نہیں کرنا چاہتے، آپ وہ کرنا چاہتے ہو اضافہ نہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وقت کے تقاضے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سب کچھ دے جانا چاہتا ہے، لیکن وہی چہتا بیٹا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے چمکیلی چیز کو جسے چاقو کہتے، چاہے جتنا اصرار کرے، چاہے جتنا روئے، ایڑیاں بھی رگڑیں، لیکن ماں باپ کبھی اس کے ہاتھ میں دینے کو اس لیے نہیں تیار ہوتے، یہ نہ تجربے کار ہے، نادانی میں یہ اپنے ہاتھ پیر کاٹ لے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے بظاہر مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو بظاہر عقیدت کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن جو بزرگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے زندگی کے 50-60 سال طے کیے ہیں، وہ حالات اور نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ اور جوانوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بڑا کام کرنا ہو، سماجک ہو، مذہبی ہو، آپ جشن جلوس کرنا چاہتے ہیں، جو بھی رہے، بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ اور بزرگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کہیں اپنی انانیت میں ایسا نہ ہو جائے کہ نہیں میرے مزاج کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے رکاوٹ آپ کا مزاج نہیں، شریعت کے مزاج پر اگر اتر رہی ہے، جوانوں تم بھی کرو، بزرگوں تم لوگ ان کی مدد کرو۔